ان پر ایمان کے دروازے کیوں بند کیے گئے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان پر یہ دروازے کیوں بند کیے گئے؟ اس لیے کہ حق ان پر واضح ہوا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، عناد کا رویہ اختیار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، وہ اس قرآن پر اس طرح ایمان نہیں لائیں گے جس طرح وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جب حق واضح ہو جائے اور انسان انکار کرے اور اپنے گناہوں پر ڈٹا رہے تو پھر اس کا دل جو ہے نا وہ بھی پلٹ جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اسے کوئی حق بات سمجھ نہیں آتی، نہ حق اس کو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دائمی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، اور یہ ان کی مسلسل بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے چلے جائیں، اپنے کفر پر اصرار کرتے چلے جائیں حق واضح ہونے کے بعد، تو پھر ان پر بھی اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو دو گروہوں کا تذکرہ ہم نے پہلے رکوع میں دیکھا ہے، کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ اور جو کفر کرتے ہیں اور کفر کی وجہ سے بڑے عذاب کو پہنچیں گے، تو یہ دو گروہ ہیں۔ اب تیسرے گروہ کا تذکرہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، تیسرا گروہ جو منافقین کا گروہ ہے۔ تو آئیے تلاوت سنتے ہیں رکوع نمبر 2 کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، لیکن وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے اپنی زبان سے اظہار کرتے تھے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ایمان کا انکار کیا ہے کہ یہ بظاہر اپنی زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم ہے یعنی مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال اور اوصاف واضح کر دیے ہیں، جن کی بنا پر یہ منافقین پہچان لیے جاتے تھے، اور یہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ ان منافقین سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کو واضح کیا ہے تاکہ وہ اپنے فسق و فجور سے باز آ جائیں۔ اور منافقین ڈرتے بھی رہتے تھے اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نہ نازل کرتے جس سے ان کی دل کی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اصل نفاق کو بیان کیا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ ان کے اندر حقیقی ایمان نہیں ہے، یہ تو محض اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ دھوکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں، دنیاوی مقاصد کے لیے یہ ایمان کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں۔ دھوکہ دینے والے کا دھوکہ کبھی نتیجہ خیز بھی ہو جاتا ہے، اسے اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے مقصد حاصل نہیں بھی ہوتا۔ تو منافقین کا دھوکہ جو ہے وہ خود ان کی طرف پلٹ گیا۔ انہوں نے جو مکر اور چال بازیاں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی، در حقیقت یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے۔ یہ اپنے دھوکے کے ذریعے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، نہ اہل ایمان کو، بلکہ ان کا جو مکر و فریب تھا اس کا وبال انہی پر پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، فتح اور کامیابی عطا کی، اور یہ مستقل غم اور حزن میں مبتلا ہو گئے۔ اور ظاہر ہے دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی تھی، اور آخرت میں بھی ان کا برا حال ہوگا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ منافقین کے گروہ کا تذکرہ ہے، تیسرا گروہ، جن کی علامات اور جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، لیکن دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر کس کو؟ اپنی ہی جانوں کو، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ان کی یہ جو فریب کاریاں ہیں، یہ جو دھوکے ہیں، یہ دراصل اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، دنیا میں اپنی رسوائی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے بارے میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ یعنی ان کے دل میں کس چیز کی بیماری تھی؟ کفر اور نفاق کی بیماری تھی۔ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا، دل کی بیماری، دل کا روگ، یہ دو قسم کے امراض ہوتے ہیں جو دل کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایک تو شبہات باطلہ کا مرض ہوتا ہے اور دوسرا شہوات کا مرض ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا دل یا تو حق کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسری بیماری جو دل کو لاحق ہوتی ہے وہ خواہشات کی بیماری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے یا تو کفر، نفاق اور شکوک اور بدعات میں مبتلا ہوتا ہے، یا پھر زنا، فواحش، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ شہوات کے امراض ہیں۔ تو جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے وہ مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ انسان مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور مزید سے مزید گناہوں میں وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے سزا بھی سخت سے سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ منافق جو ہیں ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری ہے۔ اگر دل کی بیماری کی اصلاح نہ کی جائے تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔
یہ دل کی بیماری جیسے کینسر ہوتا ہے نا، اگر وہ آخری سٹیج پہ پہنچ جائے تو اس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہلاکت ہوتی ہے، وہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو اگر یہ قلب کی بیماریوں کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، ان کی اصلاح نہ کی جائے، تو کیا ہوتا ہے، یہ کینسر کی طرح پورے دل پہ پھیل جاتی ہیں اور پورے دل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر مہر لگ جاتی ہے اور پھر کبھی بھی انسان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی. تو منافق کی جو نشانیاں حدیث میں بھی ہمیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. ایک اور روایت میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں. تو منافق جو ہوتا ہے نا وہ دھوکے باز ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے، وعدہ خلاف ہوتا ہے، جھگڑے کرنے والا ہوتا ہے. تو اس آیت میں بھی یعنی یہ جو قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، مگر یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. اور مزید کیا بتایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کفر اور نفاق کی اور شہوات کی بھی بیماری ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بیماری میں اور بڑھا دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر اگلے جو اوصاف آگے جو بیان کیے جا رہے ہیں ان میں اگلا وصف کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی ان منافقین سے جب یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی اہل ایمان کو یہ اصلاح والے نہیں سمجھتے، اہل ایمان کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اصلاح کرنے والے، ہم ہیں جو اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں. یہ مسلمان جو ہیں یہ تو انتہائی بے وقوف ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار رہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. یعنی یہ فساد کرنے والے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے اولیاء کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. یہ خود بہت بڑے فسادی ہیں اور جب ان کو روکا جاتا ہے نا کہ فساد نہ کرو، یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں حقیقی مفسد یہی ہیں لیکن انہیں اس بارے میں شعور نہیں ہے. یعنی یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ یہ خود فساد پھیلانے والے ہیں، یہ خود فسادی لوگ ہیں. زمین کے اندر اصلاح کیا ہے؟ حقیقی اصلاح یہ ہے کہ اللہ کی زمین ایمان اور اطاعت سے بھر جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اس کو زمین پر آباد کیا ہے، اسی لیے اس پر رزق کے دروازے کھولے ہیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے. اور اگر اللہ کی زمین اللہ کی عبادت اور اطاعت سے خالی ہوگی تو ڈیفینیٹلی زمین میں فساد برپا ہوگا. تو یہ منافق کون سی اطاعت کا کام کر رہے ہیں، کون سی اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں؟ تو یہ تو سراسر فسادی ہیں لیکن اس بات کی انہیں سمجھ نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. ان منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دے دی. آج کے منافقین بھی یہ باور کراتے ہیں نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام دولت ایمان سے ہی محروم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے منافقین کا رد کیا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں صحابہ کرام کو جو اپنے قلب سے اور اپنی زبان سے ایمان لے کے آئے، جنہوں نے اپنے اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کی، یہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یعنی اپنے ایمان کی خاطر انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے خاندان چھوڑ دیے، کفار سے انہوں نے دشمنی لے لی. تو یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے، یہ تو حماقت ہے.
تو اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ در حقیقت یہی بے وقوف ہیں. اللہ کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار رہو بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. یہ منافق کہتے تھے ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں کہ ہم ان جیسا ایمان لے آئیں. تو یہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی طرح اپنا گھر بار چھوڑ دیں، اپنا وطن چھوڑ دیں اور اس دین کی خاطر اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی، ہر چیز جو ہے وہ قربان کر ڈالیں. تو وہ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود بے وقوف لوگ ہیں لیکن انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں. تو یہ منافق جو تھے یہ جب اپنے شیطان سرداروں کی طرف جاتے تھے، یعنی ان سرداروں سے ملتے تھے جو انہیں برائی پر آمادہ کرتے تھے، اہل ایمان کے خلاف بھڑکاتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اہل ایمان کے ساتھ تو ہم محض مذاق کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ تو ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ شیاطین سے مراد یہاں پہ سرداران قریش اور یہود ہیں جن کے کہنے پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. منافقین کے اپنے سردار بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو یہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں، یعنی ان کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے. اللہ ان کے ساتھ کیسے مذاق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلت میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دنیا میں بھی سزا دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بھی سزا دے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مذاق یہ ہے جو اللہ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدبختی کے اعمال اور خبیث احوال جو ہے نا ان کو ان کے سامنے خوبصورت اور آراستہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منافقین پر مسلط نہیں کیا، اس لیے منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی ان کے اعمال کو اتنا خوبصورت ان کے سامنے بنا دیتا کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور آخرت میں تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری روشنی عطا کر کے ان سے روشنی چھین لے گا اور ان کی روشنی بجھ جائے گی، تاریکی میں کھڑے ہوں گے اور دردناک عذاب کے وہ مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے، یعنی وہ اپنی سرکشی میں، اپنے فسق و فجور میں بہکتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حیران اور سرگردہ ہیں، بہکتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کسی چیز کا شعور نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ وہ ہدایت والے ہوئے. یعنی انہوں نے ہدایت کی قیمت پر گمراہی کو لیا، ہدایت چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کو لے لیا جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے. یعنی منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر کیسی تجارت کی تھی، گھاٹے والی، نقصان والی، اور یہ دنیا کا بھی گھاٹا ہے، آخرت کا بھی گھاٹا ہے، اور انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. یہ دنیا میں نفاق کے ذریعے جو ان کو ظاہری فائدے ہوتے ہیں نا اور فوری فائدے جو انہیں حاصل ہوتے ہیں، یہ اس پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ عقل سے عاری سمجھتے ہیں اور بے وقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی کو خریدا ہے، پس ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وما كانوا مهتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مزید احوال کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے. تو عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر منافق ہو گئے. تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، جب ماحول روشن ہو گیا، ہر چیز اس پر واضح ہو گئی، تو پھر وہ روشنی بجھ گئی، یعنی پھر وہ اپنی سابقہ تاریکیوں میں گر گیا. یہی حال منافقین کا ہوتا ہے
کہ ان پر روشنی واضح ہوتی ہے، یعنی روشنی کی وجہ سے حلال حرام ان پر واضح ہوتا ہے، خیر اور شر ان پر واضح ہوتا ہے، لیکن وہ پھر نفاق کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، جب چیزیں روشن ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور یہ پھر اندھیروں میں ہی رہ گئے، ایسے اندھیروں میں انہیں چھوڑ دیا، پھر یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو گونگے ہیں، یہ تو بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، بھلائی کی ہر بات سننے سے بہرے ہیں، بھلائی کہنے سے گونگے ہیں، حق دیکھنے سے اندھے ہیں۔ انہوں نے حق کو پہچان کر اسے ترک کیا، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی اب کبھی بھی یہ انہوں نے گمراہی کی بنا پر حق کو ترک کیا ہے، یعنی ہدایت بیچ کر انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے، یہ کبھی بھی اب پلٹیں گے نہیں، کبھی بھی حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ پھر اگلی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے، او کصیب من السماء، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مثال بیان کی ہے کہ منافق اس شخص کی مانند ہوتا ہے کہ جس پر موسلادھار بارش ہو رہی ہو، اور بارش میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، ظاہرہ بجلیاں بھی ہوتی ہیں، کڑک بھی ہوتی ہے، اور جب اس بجلی کی چمک اندھیرے میں روشنی کرتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ منافقین کی حالت ہے کہ جب قرآن مجید کے اوامر اور نواہی اور اس کے وعد اور وعید سنتے ہیں تو اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی یہ اعراض کرتے ہیں، یہ چیز ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جیسے وحی جب نازل ہو رہی تھی تو وحی میں بھی ہر طرح کے احکامات تھے نا، آسان احکامات بھی تھے اور مشکل احکامات بھی تھے۔ تو جیسے ہوتا نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں پانی برستا ہے تو پانی سے انسان کو فائدہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ظاہرہ اس میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ظاہرہ قرآن میں کہیں خوشخبریاں ہیں اور کہیں جو ہے وہ وعید بھی ہے، برے کاموں کا برا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت سے کڑک کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی یہ اس خوف سے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، یعنی یہ احکامات اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، تو یہ اس خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ تو منافقین کے لیے تو پھر سلامتی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ خود سلامتی کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی یہ منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ جیسے کبھی ان پر حق واضح ہو جاتا ہے نا، تو حق واضح ہوتا ہے، یہ پھر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی ہی لے لے، اللہ تعالیٰ ان سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ اگر سلب کر لے، اللہ کہتے ہیں جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ان پر آسان احکامات ہوتے ہیں تو یہ چلتے رہتے ہیں، اور جب کبھی مسلمانوں پر مشکل حالات آتے ہیں، مشکلات کا دور آتا ہے، جن احکامات پر ان کو عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ساتھ نہیں چلتے، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور قبول حق سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں اور ان کے کان لے جائے، ان کی حصے سماعت اور حصے بصارت اللہ تعالیٰ سلب کر لے، اس وجہ سے کہ وہ شر اور نفاق میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کو یہ وعید سنائی ہے شاید کہ وہ اپنے شر اور نفاق سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جو صلاحیتیں اس نے انسان کو دی ہیں ان کو واپس چھین لے۔ کوئی ہماری آنکھیں لے جائے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہمیں ہماری آنکھیں لوٹا دے؟ اگر اللہ ہمارے کانوں کو لے جائے، یعنی ہماری سننے کی صلاحیت کو لے جائے، تو کون ہے جو یہ صلاحیت ہمیں لوٹا سکے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل پہ مہر لگا دے
تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہمارے دل کو پگھلا دے؟ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت میں ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تھا رکوع نمبر 2 سورہ البقرہ کا. تو اس میں ہم نے منافقین کے رویوں کو دیکھا ہے. تو اپنا جائزہ لینا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو حدیث سے بتا دیتی ہوں کہ وہ 4 چیزیں جو ہم نے دیکھی اپنا جائزہ لینا ہے. کیا میں جھوٹ بولتی ہوں؟ کیا میں وعدہ توڑتی ہوں؟ کیا میں امانت میں خیانت کرتی ہوں؟ کیا میں لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کرتی ہوں؟ تو اپنے ایمان اور نفاق کا جائزہ لینا ہے. جس کے اندر جھوٹ ہے اس کے اندر ظاہر ہے نفاق ہے، جس کے اندر بدعہدی ہے اس کے اندر نفاق ہے. اسی طرح سے یہ جو رکوع ہم نے دیکھا ہے اس کے لحاظ سے اپنا جائزہ لیں. کیا میں ایمان والوں کو دھوکہ تو نہیں دیتی؟ کیا میرے دل میں کسی قسم کا حق کے بارے میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے؟ کیا میرے دل کو شہوات کا مرض لاحق ہے؟ پھر اسی طرح سے اگلی چیز جو ہے جس پر اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب مجھے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کیا یا میری اصلاح کی جائے یا مجھے برائی سے روکا جائے تو کیا میں مائنڈ کرتی ہوں یا میں حق بات کو قبول کرتی ہوں؟ اور کیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتی ہوں؟ کیا میں حقیقی ایمان والوں کو یعنی جو دین کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، جو دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لطیفے بنے ہوئے ہیں مولویوں کے بارے میں اور اسی طرح سے جو حجاب کرنے والی خواتین ہیں ان کے بارے میں، تو کیا میں دین والوں کا مذاق اڑاتی ہوں؟ اپنا جائزہ لینا ہے نا. تو یہ جائزہ لینے سے خود ہمیں پتہ چلے گا کہ میرے اندر نفاق تو نہیں ہے کہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے گروہ میں شامل فرما لے جو متقی لوگ ہیں، جن کے لیے کتاب ہدایت بنتی ہے، یہ قرآن ہدایت بنتا ہے، اور جن کی صفات کو ہم نے دیکھا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور نفاق کے راستے پر چلنے سے اپنی پناہ میں رکھے. یہ تھا رکوع نمبر 2. آئیے رکوع نمبر 3 دیکھتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ کیسا فرش بنایا ہے کہ جہاں تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو، جہاں تم عمارات بناتے ہو، جہاں تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے مختلف فائدے حاصل کرتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی زمین سے انسان بہت سارے فائدے حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، تمہاری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری نفع بخش چیزیں رکھی ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے اور ستارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ ہر وہ چیز جو بلند ہے وہ آسمان کہلاتی ہے۔ بعض علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں آسمان سے مراد بادل بھی ہیں، وانزل من السماء ماء، جو کہ پانی جو ہے وہ بادلوں سے برستا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے مراد بادل بھی ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کے ذریعے مختلف اقسام کے غلہ جات، انواع کے پھل، میوہ جات اور کھیتیاں اگائی ہیں۔ رزقاً لکم، یہ تمہارے لیے رزق ہے، یعنی تم اس کے ذریعے رزق حاصل کرتے ہو، زندگی بسر کرنے کا سامان جو ہے وہ حاصل کرتے ہو، اس سے لذت حاصل کرتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، بس تم اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ، برابری کرنے والا ہمسر نہ بناؤ۔ تم جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہو اس طرح کسی اور کی عبادت نہ کرو، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے کسی اور سے محبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور اس مخلوق کو بھی جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، ان کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کی زندگی کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو وہ تو زمین اور آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو تم کیسے انہیں اللہ کے برابر بناتے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی کیا جانتے ہو؟ کہ رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، تخلیق کرنے والا اللہ ہے، کائنات کے سارے انتظامات کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر تم کیسے اللہ کے ساتھ کسی کو اور معبود بناتے ہو؟ یہ تو بڑی پھر حماقت کی بات ہے، یہ تو بڑی سفاہت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی خالص ہو کے عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ گناہوں سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، دنیا میں بے رسوا ہونے سے بچ جاؤ اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ تو یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، اور اس قرآن کو کبھی شاعری کہتے، کبھی کہانت کہتے، کبھی کہتے کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ تو قرآن کی صداقت کے بارے میں یہ واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شک میں ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فاتو بسورۃ من مثلی، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ عرب و عجم کے تمام کافروں کو یہ چیلنج دے دیا گیا کہ تم اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو پکار لو، مددگاروں کو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں شک ہے تو تم پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جتنے مددگار لانا چاہتے ہو لے آؤ، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ چونکہ عرب جو تھے وہ فصاحت اور بلاغت میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور وہاں پہ چونکہ ہر طرف جو ہے وہ شاعری اور ادب اور یہ چیزیں بہت زیادہ کامن تھیں،
اور ان کو ایک زبان پہ بڑا ایک غلبہ حاصل تھا، اور یہ بلاغت تھی ان کے اندر، فصاحت تھی اہل عرب کے اندر. تو ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جتنا مرضی فصیح اور بلیغ کلام ہو، اللہ کے کلام کا مقابلہ تو مخلوق کا کلام نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے، اگر تم شک میں ہو تو لے آؤ، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تم بھی کوئی کلام لے آؤ، اگر تم اس بات پہ شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اور تم اس بارے میں شک کر رہے ہو، اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ. بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی اگر تم اس قرآن کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو نا، اور اگر تم اپنے شک کو صحیح ثابت کرنے میں تم کامیاب نہ ہو سکے تو پھر تمہیں اس آگ سے ڈرنا چاہیے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. یعنی اس قرآن پر شک کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اگر تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ، ایمان لا کر تم بچ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر تم اس کتاب کو اللہ کا کلام مان لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو، تو تم اس آگ سے بچ جاؤ گے جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور یہ جو آگ ہے نا، اس میں جو پتھر ہیں یہ گندک کے پتھر ہیں، سلفر کے پتھر. جو لوگ کیمسٹری پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سلفر کو کتنی جلدی آگ لگتی ہے. تو یہ گندک کے پتھر ہیں جو جہنم میں موجود ہوں گے اور آگ کو اور زیادہ بھڑکائیں گے. تو اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے سوا غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، اللہ کے کلام کے بارے میں شک کرتے تھے. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دے دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے. یہاں بھی ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. ایمان کے بغیر عمل صالح کا فائدہ نہیں، اور عمل صالح کے بغیر ایمان کا فائدہ نہیں. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. عمل صالح یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کیا جائے، ریاکاری کے لیے نہ کیا جائے، اپنی مرضی سے ایک نیا راستہ اختیار کر کے عمل نہ کیا جائے، بلکہ سنت کے مطابق کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ایمان کے ساتھ وہ عمل قابل قبول ہے. تو جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے جنتیں ہیں جن کی نعمتوں کا ذکر اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ اس میں پھل دیے جائیں گے، اس میں ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی، ساتھی ہوں گے، اور یہ بیویاں ہر طرح سے پاکیزہ ہوں گی. ہر طرح سے پاکیزہ ہوں گی کیسے کہ ان کے اخلاق پاک ہوں گے، ان کی زبان پاک ہوگی، ان کی نگاہیں پاک ہوں گی، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ دلکش ہوں گی اور اپنے شوہروں سے اظہار محبت کرنے والی ہوں گی، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، بول و براز سے پاک ہوں گی، بدبو سے پاک ہوں گی. ہر طرح سے اپنے حسن و جمال میں وہ کامل ہوں گی. ان کے اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی بدصورتی نہیں ہوگی. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے ہوں گے. یعنی انہیں طرح طرح کے پھل دیے جائیں گے، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں اور ایمان والوں کا انجام واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا. چونکہ اعتراض کرنے والے، قرآن پر اعتراض کرنے والے اس بات پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کا ذکر کر سکتا ہے. تو جو معمولی اور حقیر اشیاء کی مثال دینے کے منکر تھے
اور اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اعتراض کا مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ چاہے تو حقیر سے حقیر چیز کی مثال دے، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہے اس کی بھی مثال ہو، تو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ جب ان کے رب کی طرف سے کچھ نازل ہوتا ہے تو اس میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر انہیں تفصیلات کا علم ہو جائے تو ان کے علم اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ان کو نہ بھی سمجھ آئے، کچھ پہلو ان پر مخفی بھی رہیں، تب بھی انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کلام حکمت پر مبنی ہے. لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا، وہ اعتراضات کرتے ہیں، اپنے کفر میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں کو بیان کرنے سے، یعنی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کر کے کیا ارادہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کن کو گمراہ کرتا ہے؟ وہ فاسقوں کو. یعنی جب قرآن نازل ہوتا ہے، جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جو فاسق ہیں وہ اس پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں اور مزید گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، مزید گمراہ ہوتے ہیں. تو کون گمراہ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو فاسق ہیں. اور فاسقوں کی علامات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد اس کے پختہ کر لینے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو خود ہی توڑ ڈالتے ہیں. عہد کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، اور اس سے وہ عہد بھی مراد ہے جو بندے آپس میں کرتے ہیں. تو عہد کوئی بھی ہو اس کو پورا کرنے کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے کہ انسان اپنا وعدہ پورا کرے. تو جو لوگ وعدے کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں، معاہدے کا اس کو کوئی پاس نہیں ہوتا اور وہ وعدے کو بڑی آسانی سے توڑ ڈالتے ہیں، تو یہ ایسے فاسق ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی. اور دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے کس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرے، اپنے نبی کے ساتھ تعلق قائم کرے، درست کرے، اس سے محبت رکھے، اس کی مدد کرے، اس کے حقوق ادا کرے، اپنے نبی کی اطاعت کرے. اور تیسرا وہ تعلق ہے جو ہمارے اور ہمارے والدین اور رشتہ داروں کے درمیان ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو تبھی یہ جڑ سکتا ہے جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی سب کے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو تعلقات جڑیں گے. اللہ کا حق ادا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا، اور اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فاسق جو ہیں یہ اس چیز کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا. اللہ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں خسارے میں پڑنے والے ہیں. یعنی یہ فاسق لوگ جو ہیں، جو جب قرآن کو سنتے ہیں نا تو یہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ گمراہی ہوتے ہیں. تو ان کی صفتیں کیا ہیں کہ یہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ملایا جائے اس کو یہ کاٹ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین میں فساد کیا ہے کہ انسان دین میں رکاوٹیں ڈالے، اللہ تعالیٰ کا نظام زمین میں قائم نہ ہونے دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کیا جائے، اصلاح کا کام نہ کیا جائے، تو ظاہر ہر طرف فساد ہوگا. یہ فاسق جو ہیں یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگلی آیت میں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے کفر کرتے ہو، یعنی تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. سوال کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ دیکھو تم مردہ تھے. ٹھیک ہے، پہلے تو سوال کیا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو، یعنی تعجب ہے تمہارے انکار پر کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود عطا کیا، تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر اس موت کے بعد تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضری دینی ہے.
تم نے اپنے تمام اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی وحدانیت کے دلائل دیے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، جبکہ اس نے تمہیں مردہ سے زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور اس نے زمین میں تمہارے لیے سب کا سب تمہارے واسطے پیدا کیا، تم پر احسان کرتے ہوئے، تم پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام تمہاری ضروریات کی چیزیں رکھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کی، اسے ٹھیک کر دیا، ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت، اپنی تخلیق اور اپنے علم کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ تمام چیزوں کا، چھپی اور کھلی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ اس کے علم، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ تھا رکوع نمبر 3۔ آج ہم یہیں تک دیکھیں گے، ہمارا وقت چکے ہو چکا ہے، 2 منٹ باقی ہیں۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے لیکچر سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے پہلے پارے کے 3 رکوع دیکھے ہیں، سورۃ فاتحہ دیکھی ہے، شروع میں ہم نے قرآن کے نزول کا مقصد دیکھا ہے، اس قرآن کے فہم کے لیے کچھ شرائط کو دیکھا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے کیا سیکھا؟ جی، یہ متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد کافروں کا تو الحمدللہ ہم باز ہی ہیں۔ بس یہ منافقت سے بہت ڈر لگتا ہے، جی منافقت کی صفات سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، یہ دوغلے پن، 2 روپے سے جتنا ہو سکے ہم بچیں۔ صحیح، بارک اللہ فیک۔ واقعی یہ منافقت ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہمیں بہت گہرائی سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جی کوئی اور بات کرنا چاہے؟ بھی تو منافقت ہوتی ہے، یہ منافقت ہی تو ہوتی ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ دین کے سارے ستون ہے اور ان پہ نماز کا پتہ ہے وہ سارا، تو پھر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے عذر بنا کے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں میں ادھر سے آئی، میں تھک گئی ہوں، چلو میں اس کے ساتھ قضا کر لیں، تو یہ بھی تو منافقت ہوتی ہے۔ تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، کہ انسان کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ منافقت کر سکتا ہے دین کے ساتھ، کہ وہ تو تھا ہی نہیں، پہلے تو وہ تھا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پروان چڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ اسے موت دیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوگا۔ تو انسان خود ہے ہی کیا، کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ منافقت اور یہ ساری چیزیں، ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ جھوٹ، ظاہر ہے جو جھوٹ بولے گا وہ اس سے بڑا منافق اور کون ہو سکتا ہے، پھر وہ وعدہ خلافی بھی کرے گا، اور یہ ساری جو صفات، انشاءاللہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے انشاءاللہ جھوٹ پہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ۔ صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے کہ یہ جھوٹ، یہ خیانت، یہ وعدہ خلافی، یہ لڑائی جھگڑا اور یہ جو بھی صفات آپ نے فاسقین کی اور منافقین کی پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ نے بھی ارادہ کیا ہے، باقی لوگوں نے بھی یقیناً ارادہ کیا ہوگا، اب بات کرنے کا چونکہ سب کے پاس موقع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین اور فاسقین والی صفات سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فلاح پانے والے لوگوں کے اوصاف پیدا فرما دے، اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اپنے گناہوں پر استغفار کریں گے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ کل 5 بجے ملاقات ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو کل ریوائز کر کے آئیں۔ آپ جب ایک دفعہ اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے اندر اتریں گی۔ تو قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان پر ایمان کے دروازے کیوں بند کیے گئے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ان پر یہ دروازے کیوں بند کیے گئے؟ اس لیے کہ حق ان پر واضح ہوا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، عناد کا رویہ اختیار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، وہ اس قرآن پر اس طرح ایمان نہیں لائیں گے جس طرح وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جب حق واضح ہو جائے اور انسان انکار کرے اور اپنے گناہوں پر ڈٹا رہے تو پھر اس کا دل جو ہے نا وہ بھی پلٹ جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اسے کوئی حق بات سمجھ نہیں آتی، نہ حق اس کو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دائمی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، اور یہ ان کی مسلسل بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے چلے جائیں، اپنے کفر پر اصرار کرتے چلے جائیں حق واضح ہونے کے بعد، تو پھر ان پر بھی اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو دو گروہوں کا تذکرہ ہم نے پہلے رکوع میں دیکھا ہے، کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ اور جو کفر کرتے ہیں اور کفر کی وجہ سے بڑے عذاب کو پہنچیں گے۔ تو یہ دو گروہ ہیں۔ اب تیسرے گروہ کا تذکرہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، تیسرا گروہ جو منافقین کا گروہ ہے۔ تو آئیے تلاوت سنتے ہیں رکوع نمبر 2 کی۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، لیکن وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے اپنی زبان سے اظہار کرتے تھے کہ وہ ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ایمان کا انکار کیا ہے کہ یہ بظاہر اپنی زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم ہے یعنی مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال اور اوصاف واضح کر دیے ہیں، جن کی بنا پر یہ منافقین پہچان لیے جاتے تھے، اور یہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ ان منافقین سے دھوکہ نہ کھائیں. اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کو واضح کیا ہے تاکہ وہ اپنے فسق و فجور سے باز آ جائیں. اور منافقین ڈرتے بھی رہتے تھے اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نہ نازل کرتے جس سے ان کی دل کی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں تک پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اصل نفاق کو بیان کیا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ ان کے اندر حقیقی ایمان نہیں ہے. یہ تو محض اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ دھوکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں. دنیاوی مقاصد کے لیے یہ ایمان کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں. دھوکہ دینے والے کا دھوکہ کبھی نتیجہ خیز بھی ہو جاتا ہے، اسے اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے مقصد حاصل نہیں بھی ہوتا. تو منافقین کا دھوکہ جو ہے وہ خود ان کی طرف پلٹ گیا. انہوں نے جو مکر اور چال بازیاں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی، در حقیقت یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے. یہ اپنے دھوکے کے ذریعے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، نہ اہل ایمان کو، بلکہ ان کا جو مکر و فریب تھا اس کا وبال انہی پر پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، فتح اور کامیابی عطا کی، اور یہ مستقل غم اور حزن میں مبتلا ہو گئے. اور ظاہر دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی تھی، اور آخرت میں بھی ان کا برا حال ہوگا. منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یہاں پہ منافقین کے گروہ کا تذکرہ ہے، تیسرا گروہ، جن کی علامات اور جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرما دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، لیکن دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر کس کو؟ اپنی ہی جانوں کو، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ان کی یہ جو فریب کاریاں ہیں، یہ جو دھوکے ہیں، یہ دراصل اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، دنیا میں اپنی رسوائی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے بارے میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا. یعنی ان کے دل میں کس چیز کی بیماری تھی؟ کفر اور نفاق کی بیماری تھی. یہ جو بیماری ہوتی ہے نا، دل کی بیماری، دل کا روگ، یہ دو قسم کے امراض ہوتے ہیں جو دل کو لاحق ہو جاتے ہیں. ایک تو شبہات باطلہ کا مرض ہوتا ہے اور دوسرا شہوات کا مرض ہوتا ہے. یعنی انسان کا دل یا تو حق کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری بیماری جو دل کو لاحق ہوتی ہے وہ خواہشات کی بیماری ہوتی ہے کہ انسان جو ہے یا تو کفر، نفاق اور شکوک اور بدعات میں مبتلا ہوتا ہے، یا پھر زنا، فواحش، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ شہوات کے امراض ہیں. تو جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے